لیکن اگر عمران خان صاحب کے پاس کیسز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر غلط کیسز ہیں تو عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں، عدلیہ وہ کیسز اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ ہم نے تو اس لیے بہت احتیاط سے وہی کیس بنائے ہیں جن کا وہ آج کل سامنا کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے پاس کچھ شواہد موجود ہیں۔ دوسرا یہ جواب دینا پڑے گا کہ پاکستان میں سوائے اس سے پہلے ہم نے کچھ مذہبی انتہا پسندوں کو دیکھا تھا، پاکستان کی جو مین سیاسی جماعتوں میں پولیس کے اوپر ڈنڈے لے کر حملہ آور ہونے والی جماعت صرف تحریک انصاف ہے۔ پولیس کو زخمی کرنے والی، ان کی ہڈیاں توڑنے والی جماعت صرف تحریک انصاف ہے۔ پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکنے والی سیاسی جماعت صرف تحریک انصاف ہے۔ یہ جو ہلڑ بازی ہے، یہ انارکی ہے، یہ عمران خان صاحب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، جس کے کیسز کا وہ سامنا کر رہے ہیں کہ جتھے لے کر عدالتوں پر حملہ آور ہونے والی جماعت تحریک انصاف ہے۔ اور ہمارے سامنے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ نے دیکھا 2018 کا جو موسم خزاں تھا کہ ہمارے قائد محمد نواز شریف ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ نیب کی عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی جتھے کے، کسی پولیس مین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایک پولیس مین کے اوپر پیٹرول بم نہیں پھینکا کسی نے مسلم لیگ نون نے۔ ہمارا کانڈکٹ تو یہ ہے، تو لہذا ان کو بھی اس پر غور کرنا۔ پر حملہ آور ہونے کے کیسز ہیں تو وہ تو ہم نے حملہ اپنی آنکھوں سے پوری قوم نے دیکھا ہوتے ہوئے، پیٹرول بم قوم نے پوری آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مضروب شدہ پولیس مین، اور صرف زمان پارک میں نہیں، آپ کو یاد کرا 2014 میں بھی کئی درجن اسلام آباد پولیس کے افسران کی ہڈیاں توڑی تھی، ان کو زخمی کیا تھا۔ تو وہ اب اس کا جواب نہیں لینا کسی سے، جواب تو لینا پڑے گا۔ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کریں گے تو جواب تو دینا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیے، ہمیں ضرور آپ کہیں کہ جی اگر تو ایسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ تو تبھی ہوگی کہ اب رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو نقلی ہیروئن ڈال کر ان کو 8 مہینے عقوبت خانے میں ڈال دیں۔ دیٹ از پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ آج جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ عدالتوں کے سامنے جائیں، عدالتوں کے دروازے کھلیں، اور جتنا ریلیف عدالتوں نے اس لاڈلے کو دیا ہے ویسا تو ریلیف ہمیں کبھی بھی نہیں۔ خواب کورٹ سے ہمیشہ یہ استدا رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے نواز شریف کے کیس میں کہ وہ تنخواہ جو لی بھی نہیں گئی اس کو زبردستی اثاثہ ڈکلیئر کر کے پھر کہنا کہ جی یہ اثاثہ چھپایا گیا اور نواز شریف کو تا حیات نااہل کر دیا گیا، وہی اگر اتنا نازک معیار ہے وزراء اعظم کے لیے تو پھر وہی معیار پھر اس کا اطلاق ان کے بعد آنے والے وزیر اعظم پر بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ جو معیار سیٹ کیا گیا نہال ہاشمی کے کیس میں یا دانیال عزیز اور طلال چودھری کے کیس میں کہ ان کو اپنی ان کے سیاسی کریئر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے، ان کو نااہل کر دیا گیا، تو وہی معیار ویسی انہی جیسے الفاظ کے اوپر پھر جو پچھلی حکمران جماعت تھی اس کے لیڈران اور وزیروں پر کیوں نہیں اس کا اطلاق ہو۔ تو اگر کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں وہ جو پولیٹیشنز ان روبز نہیں بننا، ہمیں ون مین شو نہیں کرنا، اور کورٹ کے اندر بھی اسی طرح کی جیسے ہماری ہمیشہ توقع ہے فاضل جج صاحبان سے کہ وہی شفافیت، وہی اسٹرکچرڈ یوز آف اتھارٹی اور وہی کلیکٹیو وزڈم ان یوز آف اتھارٹی وہ کریں گے، تاکہ اس وقت جو فیصلوں کے اوپر ہم سب کے تحفظات آتے ہیں، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، کورٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر جسٹس من اللہ نے بہت سیریس ایشوز ریز کیے ہیں۔ تو کریڈیبلٹی اور ہر قسم کے سوالات کا جواب بالآخر ایک ہی ہے کہ شفافیت کے ذریعے یہ سارا معاملہ ایک فل کورٹ کے ذریعے حل ہو، اور یہ جو اس وقت جاری ایک تناؤ ہے اور ایک بحران ہے وہ کسی بھی طرح ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے سود مند نہیں ہو رہا، اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے جو اسینشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے،
جس کو انہوں نے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا تناؤ پیدا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد کل اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین کو مدد کے لیے بلانا پڑا ہے کہ آپ ایسی قانون سازی کریں جس سے الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے، جو کہ الیکشنز ایکٹ 2017 میں ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ واضح ہو، اس اختیار کے اعادے کے لیے انہوں نے مقننہ سے رجوع کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، وہ نہ ہی کوئی جوڈیشل ادارہ ہے، نہ ہی وہ ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ تو لہذا انہوں نے آئین اور قانون بنانے والے جو ستون ہے ریاست کا، اس سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے اس ستون سے رجوع کیا ہے جو آئین کے تحت منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، جس کو آئین نے یہ کہا ہے واضح طور پر، کل ہم نے اس کی 50ویں جو آئین کی سالگرہ تھی وہ منائی، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن پر ماضی میں بہت ڈسٹورشنز اور توڑ پھوڑ اور اتار چڑھاؤ ہوا ہے، لیکن اب جب کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں، یہ سارے معاملات اگر قانون کے تحت ایک سراعت سے، شفافیت سے حل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان کی آنے والے مستقبل کے لیے ایک بہتر اور جمہوری بنیاد ثابت ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یا اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ہمارا ریکارڈ پاکستان کی تعمیر کا ہے، عمران خان کا ریکارڈ پاکستان میں تخریب کا ہے۔ جی دیکھیے، جو اکنامکلی اب صورتحال ہے، میں صرف اس کا ایک آپ کو نقطہ بتاؤں گا جس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں عوام کو ریلیف دینے، اور وہ ایک سٹیٹسٹک ہے، صرف آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جب مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت مکمل کی 31 مئی 2018 کو، اس وقت پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، آپ کو عمران خان صاحب بہت اس کا ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے، وہ 30,000 ارب روپے تھے، لیکن 3.25 سال کے کم عرصے میں یہ جو نمبر ہے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، اندرونی اور بیرونی قرضے ملا کر، عمران خان نے اپنے 3.25 سال میں پچھلے 71 سال کا 90% قرضہ بڑھایا ہے، ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹی، یعنی جو 30,000 پر ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ 57,000 ارب تھا 31 مارچ کو۔ اس کے اندر کیا شامل ہے؟ اس کے اندر شامل یہ ہے کہ جو آپ نے اندرونی قرضے لیے ہیں، بیرونی قرضے لیے ہیں، جو 90% اضافہ ہے، جو گورنمنٹ کا جو پبلک ڈیٹ ہے اس میں 76% اضافہ ہے، اس کی جو ری پیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ انتخابات غلط تھے، وہ انتخابات مینیپولیٹڈ تھے، وہ انتخابات میں تروڑ مروڑ تھا، تو جس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ایسے انتخابات چاہیے انشاءاللہ 2023 میں، جس سے پاکستان کی جو مٹی سونا اگلنے والی ہے وہ دوبارہ سے گندم اگلے، وہ دوبارہ سے گنا اگلے، وہ دوبارہ سے یہاں کے فیکٹریوں میں کھاد بنے، اور اتنی وافر کھاد ہو 2018 کی طرح کہ ہم کہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کا حل بھی اسی میں ہے کہ ہمارے انشاءاللہ اس سال کے آخر میں انتخابات ہونے ہیں، وہ ہر طریقے سے صاف اور شفاف۔